أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم من بالعلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ ہمارے 25ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے سورہ حامیم سجدہ کی آیت 47 سے، اور 47 ہی آیت کو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کامل کا یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اسی اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم، اور نہیں نکلتا کوئی پھل اپنے غلافوں سے، اور نہ کوئی حاملہ ہوتی ہے مادہ، اور نہ ہی بچہ جنتی ہے اس کے علم کے بغیر۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی کامل جو اپنی تخلیقات ہیں اس پر جو میرے رب کی علمیت ہے، جو میرے رب کی جانکاری ہے، اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ جس قیامت کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ قیامت کب آئے گی؟ تو اس قیامت کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا ہمیں بتا دیا کہ اس کا حقیقی علم وہ کب آئے گی، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اس کی جو نشانیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دی ہیں۔ اور جو تخلیق کی ہے اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری کائنات، اور یہ اتنی بڑی کائنات ہے، اس کائنات کی کوئی شے بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے، حالانکہ اگر کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے، اب ہم دیکھیں تو اس کائنات میں کتنے زیادہ نباتات ہیں، کتنے پھول، کتنے پودے، کتنی مادائیں ہیں۔ صرف انسان کی بات نہیں یہاں کی گئی، یہاں کوئی مادہ کہا گیا، فیمیل، کوئی بھی فیمیل، وہ جانوروں میں سے ہو، پرندوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، کوئی فیمیل، کوئی پرندوں میں سے یہ جو نباتات ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں، ان کا کامل علم اللہ کے پاس ہے۔ جہاں جہاں جو تبدیلی آ رہی ہے میرا اللہ ان تمام تبدیلیوں کو جانتا ہے، اور جس روز وہ انہیں پکارے گا کہ کہاں ہے میرے شریک، کہیں گے ہم عرض کر چکے، ہم میں سے کوئی بھی اس پر گواہی نہیں دے گا۔ آگے آئیں گے ہم آیت 49 پر۔ نہیں اکتاتا انسان بھلائی کی دعا کرنے سے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بالکل مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، اور اگر ہم چکھائیں اسے اپنی رحمت اپنی جناب سے، اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچتی ہے تو کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں، اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہوگی، اور اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف تو یقیناً میرے لیے اس کے پاس بھی اکرام ہی اکرام ہوگا۔ یہ احمق کیا سوچ رہے ہیں، ہم تو آگاہ کریں گے کافروں کو جو کرتوت انہوں نے کیے، اور ہم ضرور چکھائیں گے انہیں سخت عذاب۔ یہاں انسان کی فطرت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو جاتا ہے، اور جب وہ دعائیں کرنے بیٹھتا ہے اللہ سے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اللہ کو پکارنے لگتا ہے، تو پھر وہ اس میں کتاتا نہیں ہے، پھر وہ بس مانگتا 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 ہی چلا جاتا ہے، اتنا مانگتا ہے کہ اس کی جو فہرست ہے وہ اتنی طویل ہو جاتی ہے، اتنی طویل ہو جاتی ہے کہ اس کا کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اور اس سے آگے کہہ دیا گیا کہ جب اس کو تکلیف، جب مانگنے بیٹھا تو خوب مانگا، اور جب تکلیف پہنچی تو بھول گیا۔ دعا انسان اور بندے کے درمیان ایک خوبصورت رابطہ ہے۔ ایسی دعا سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے کہ جو بے دہانی کی دعا ہو، دعا ہمیشہ یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ سے
مانگنی ہے۔ جب انسان دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو میرا رب کیا کہتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے، میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے، میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، جب وہ مجھے مانگتا ہے مجھ سے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ تو گویا جب ہم دعا کے لیے اللہ کی جانب متوجہ ہوتے ہیں تو اسی لمحے ہمارا رب اور اس کی رحمت ہماری جانب متوجہ ہوتی ہے۔ رب جو ہے، جو دعا ہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے، اور جب اس کمیونیکیشن کا ٹائم ہے تو تب اللہ سے بڑی قربت، پھر تو مانگنا ہی مانگنا ہے۔ وہی رب ہے نا جس سے ہم مانگ رہے ہیں، اور وہی رب، اگر اسی رب سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مانگتے کیوں ہیں؟ اس لیے ہمیں پتہ ہے وہ قادر مطلق ہے۔ جب تک ہمیں اس کے قادر مطلق ہونے کا یقین نہ ہو، ہم کیسے مانگ سکتے ہیں؟ جب یہ یقین ہو گیا کہ وہ قادر مطلق ہے تو پھر ہی ہمارے ہاتھ دعا کے لیے اس کے آگے اٹھیں گے نا، پھر ہی مانگیں گے دعا۔ جب قادر مطلق ہونے کا یقین ہے تو پھر اس سے مانگیں گے، اور اگر قبول نہیں کی تو پھر بھی یہ بھروسہ ٹوٹنا نہیں چاہیے کہ خدا نخواستہ وہ قادر مطلق نہیں ہے، وہ تو دے ہی نہیں سکتا، ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا، ہمارے یہ مایوسی کے الفاظ نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ اگر آج وہ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا تو یقیناً اس میں کوئی مصلحت ہے، دعا مانگی ضرور قبول ہوگی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسنون دعائیں، ایک شخص اگر آقا کے پاس آتا ہے، وہ رزق کی تنگی کا آقا کے آگے بیان کرتا ہے اپنے رزق کی تنگی کے بارے میں، آقا اس کو کچھ پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں کہ تم یہ تسبیح کرو، وہ یہ تسبیح کرتا ہے، اور پھر وہ آتا ہے تو کہتا ہے مجھے اتنا اللہ نے دیا، مجھے اتنا دیا، کہ اس کو پھر اللہ بہت نواز دیتا ہے رزق سے۔ تو گویا یہ بات طے ہو گئی کہ یہ جو دعا ہے، جیسے وہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ تسبیح جو ہے یہ رزق کے لیے میرے آقا نے بتائی تھی، یہ مسنون وظیفہ ہے، یہ مسنون ذکر ہے۔ رزق کی تنگی میں ہمیں اس کو کرنا چاہیے اور اس یقین کے ساتھ کرنا چاہیے، اور آپ دیکھیں، آپ اس کو کر کے دیکھیں، ایسے رزق کے اسباب اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور اس کا جو بہترین ٹائم ہے وہ کیا ہے؟ فجر سے تھوڑی دیر پہلے، یعنی تہجد سے جب آپ فارغ ہو جائیں، فجر ہونے والی ہو تو اس وقت آپ اس کو پڑھیں، اور پھر اس کے کمالات دیکھیں۔ اور اگر کوئی شخص اس وقت یہ تسبیح پڑھتا ہے اور اس کے رزق کے دروازے نہیں اوپن ہو رہے تو پھر کیا ہے؟ پھر مایوس ہو جانا ہے؟ نہیں، مایوس نہیں ہونا، پھر ہم نے بیٹھ کے سوچنا ہے کہ رزق کیوں نہیں کھل رہا۔ پھر کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، کہیں نہ کہیں ہم پکڑ میں آئے ہوئے ہیں، کوئی آزمائش ہے۔ دو ہی وجوہات ہے نا، یا تو کوئی ہم سے کوتاہی ہو گئی جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے، اور اب استغفار کو بڑھا دیں، اس کوتاہی جو ہم سے ہوئی ہے اس پر اللہ سے نادم ہوں اور اس کی اصلاح کریں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اگر ہمیں کوئی ایسا معاملہ نظر نہیں آ رہا تو پھر ہم کیا کریں کہ پھر ہم توبہ استغفار کر کے اللہ پر بھروسہ کریں، کیونکہ ہم نے اللہ کو قادر مطلق مان لیا، جان بھی لیا۔ جب جان گئے کہ وہی قادر مطلق ہے اور وہ دعا کو قبول نہیں کر رہا تو اس میں یقیناً کوئی بہت بڑی مصلحت ہے، بہت بڑی مصلحت ہے۔ تو اس مصلحت کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے، نہ کہ ہم نے ناشکری کرنی ہے، اور ناشکری کدھر لے جاتی ہے؟ مایوسی کی جانب لے جاتی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم چکھائیں گے اسے اپنی رحمت سے، اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچتی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی رحمت پہنچتی ہے تکلیف کے بعد تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ پھر ایک دم تکبر آ جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں تو اسی کا مستحق تھا، میں تو تھی بڑی اچھی، میرے ساتھ تو یہ ہونا ہی تھا، مجھے تو ملنا ہی ملنا تھا، میری تو نیت بڑی صاف تھی۔ پھر ہماری یہی باتیں ہوتی ہیں نا، ہم تو پھر سارا کریڈٹ اپنے آپ کو دے لیتے ہیں اور نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہوگی اور میں لوٹایا جاؤں گا اپنے رب کی طرف۔ تو یہ انسانی نفسیات ہے جس کو یہاں بیان کیا گیا ہے، اور اسی مضمون کو آگے 51 آیت میں بھی کہا گیا ہے۔ اور جب ہم احسان فرماتے ہیں انسان پر تو وہ تکبر سے منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرنے لگتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ وہی مضمون ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا، وہی مضمون یہاں بیان کر دیا گیا کہ جب اللہ کی
کرم نوازی ہوتی ہے، رزق کی فراخی ہے، کامیابیاں ہی کامیابیاں مل رہی ہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر تکبر آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، اور پھر اللہ سے انسان اللہ کے ذکر سے پہلو تہی کرنے لگتا ہے اور سارے کا سارا کریڈٹ اپنے آپ کو دیتا ہے کہ یہ میری عقل مندی، میری پلاننگ بہت زبردستی، میں نے ایفرٹ بڑی کی، سب کچھ میرا تھا۔ اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے، یہ یہاں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیا۔ آگے ہم آئیں گے جی سورہ شورا پر۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 5 کو ہم دیکھتے ہیں، اور 5 نمبر آیت وہ ہے جس کو جب ہم پڑھیں تو ہمارا دل دہل جاتا ہے۔ ہم ذرا چشم تصور میں اس وقت چلیں جب قیامت نے برپا ہونا ہے، اور اس وقت کیا ہونا ہے، اللہ کیا کہتا ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں گے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں گے اپنے اوپر سے، اور ایسا نہیں ہوتا کیونکہ فرشتے تسبیح کر رہے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور بخشش طلب کر رہے ہیں اہل زمین کے لیے۔ سن لو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عزت بخشی، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اپنے رب کریم کی اطاعت کرے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری کوششیں انسان صرف کر دے، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان سرکشی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر پیش کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ایک دن ایسا بھی آنا ہے کہ جب یہ آسمان جو ہے نا وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کھول دیے جائیں گے اور اس میں دروازے بن جائیں گے۔ یہ آسمان جو بھی ایک چادر کی طرح تنا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، پورا سین بدلنے والا ہے، اور جو آسمانوں پر فرشتے ہیں وہ جہاں اپنے رب کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، وہاں وہ اہل زمین کے لیے بھی اللہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ نے فرشتوں کی بھی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ دنیا والوں کے لیے بخشش اور مغفرت طلب کیا کرو۔ تو یہ فرشتوں کی بھی ڈیوٹی ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ نے ان کی بھی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے کہ وہ نیک بندوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ تمام انسانوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب انسانوں پہ کرم کر، سب پہ رحم فرما، اور جو زندہ ہیں ان پر بھی کرم کر، اور جو تیرے پاس چلے گئے ان پر بھی کرم کر۔ جو زندہ ہیں ان پر کرم تو سمجھ میں آ رہا ہے، جو اللہ کے پاس چلے گئے ان پر کرم کیا ہوتا ہے؟ ان پر بھی ہماری دعائیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ کیسے؟ کہ قیامت تک جو انسان کا نامہ اعمال ہے وہ بند نہیں ہونا، نامہ اعمال کھلے رہنے ہیں۔ ہاں، اس انسان کی جو عمل کی قوت ہے وہ سلب کر لی جاتی ہے، لیکن صدقہ جاریہ کے اس کے کام جو ہیں وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے رہتے ہیں۔ اور صدقہ جاریہ میں جہاں نیک اولاد ہے، صدقہ جاریہ میں جہاں اللہ کی راہ میں لگایا ہوا مال و دولت ہے، اور وہاں صدقہ جاریہ میں دی ہوئی اچھی تعلیمات ہیں۔ جو ہم اللہ کی نوکری کرتے ہیں نا، جو ہم تعلیمات کا کام کرتے ہیں، خود دین کو سیکھتے ہیں، اور جتنا سیکھا اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جو آپ تک یہ لیکچر ڈیلیور ہو رہا ہے، یہ لیکچر کہیں نہ کہیں سے مجھے بھی سکھایا گیا نا، جہاں سے مجھے سکھایا گیا ادھر سے انہوں نے کسی اور سے علم حاصل کیا، اور یوں یہ علم کا سلسلہ چلتے چلتے ہمارے مولا علی تک پہنچتا ہے، علی کرم اللہ وجہہ، جن کو کیا کہا گیا، اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ علی جو ہے وہ باب العلم ہے، اور تمام جو علم کے سوتے ہیں وہ جاتے جاتے مولا علی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پنجتن پاک کی اولادوں میں کتنے بڑے بڑے نام آئے جنہوں نے تعلیمات کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا، دین کا علم آگے سے آگے منتقل کیا، اور دین کا علم معرفت الہی کے ساتھ ساتھ
آگے پہنچایا۔ ایک تو دین کا علم ہے جو لفظوں کے ساتھ ہم سیکھتے ہیں، اور ایک وہ علم ہے جو سینوں سے سینوں تک منتقل ہوتا ہے، جس کو صوفیہ کرام کی صحبتوں سے آگے منتقل کیا جاتا ہے۔ تو کیا ہے کہ جہاں جہاں یہ پہنچتا ہے وہاں وہاں پیچھے تک صدقہ جاریہ جاری رہتا ہے، اور یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ بھاگ کر جا کے اس زنجیر میں جڑ جائے۔ یہ ایک چین ہے، ایک زنجیر ہے جو مولا علی سے لے کے قیامت تک جاری رہنی ہے، علم سیکھنے والوں کی، علم سکھانے والوں کی، اور جو امانت ہوتی ہے آپ تک پہنچ گئی اس کو آگے ضرور پہنچانا چاہیے۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے ہر مسلمان پر ایک یہ فرض ہے کہ علم کو حاصل کرنا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض کر دیا گیا۔ جب فرض ہے تو پھر کیوں نہ سیکھیں، پھر تو لازمی ہے نا، پھر شوقیہ تو نہیں ہے، پھر لازم ہے، اور جب لازم ہے، فرض ہے، تو اس کے لیے ہمیں وقت بھی نکالنا ہے، مینج بھی کرنا ہے اپنے آپ کو، اور پھر ہم نے اس کام میں پوری یکسوئی تندہی کے ساتھ جٹ جانا ہے۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو بس شوقیہ ہم کر رہے ہیں، یہ صرف شوقیہ کام نہیں ہے، یہ کوئی نفل عبادت نہیں ہے، یہ فرض عبادت ہے ان کا علم سیکھنا۔ اس لیے جب فرض کی ادائیگی کا وقت آ جائے تو اس وقت ہمیں دنیا کے جو باقی مصروفیات ہیں اس سے کنارہ کشی، یہ 1 گھنٹہ ہم نے رکھ لیا۔ کس لیے رکھ لیا؟ یہ 1 گھنٹہ ہم نے روزانہ قرآن کا علم سیکھنے کے لیے بیٹھنا ہے، اور اس 1 گھنٹے پر پھر جو باقی کے کام ہیں ان کو پھر ہم نے فوقیت نہیں دینی۔ یہ جب تک قربانی نہیں دیں گے اپنی خواہشات نفس کی، تب تک یہ اتنا ارزاں گوہر نایاب نہیں ہے کہ ہم تک پہنچ جائے۔ اس کے لیے نفس کو فرما برداری سکھانی پڑتی ہے۔ ہم اس آیت میں پڑھ رہے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ آسمانوں پر اب اللہ کے بندوں کے لیے، اہل زمین کے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے بنائے ہیں اللہ کے علاوہ اور دوست، اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے ان کے حالات سے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ کے علاوہ اور دوست کون ہوتا ہے؟ دوست وہی ہوتا ہے جو آپ کی مصیبت میں کام آتا ہے، دوست وہی ہوتا ہے جس کی سنگت آپ کو سکون دیتی ہے۔ کہتے ہیں نا جس کا کوئی دوست نہیں اسے بڑا غریب کوئی نہیں۔ ہم تھوڑی سی بھی پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں اپنا بیسٹ فرینڈ یاد آتا ہے نا، ہم بھاگتے ہیں اپنے بیسٹ فرینڈ کے پاس، اس کو فون کرتے ہیں، اپنی پریشانی اس سے شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس سے ہم کیا لیتے ہیں؟ پازیٹیو انرجی لیتے ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمارا بار اٹھاتا ہے، ہمارے غم کو ہلکا کرنے میں وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ اگر ہم کہیں سے ستائے گئے ہیں، کہیں سے کوئی پریشانی ہمیں ملی ہے، تو نیک دوست سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے اللہ کی۔ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کو ایک نیک دوست مل جائے، آپ اس کے پاس جائیں، آپ اس کو اپنا حال سنائیں، اور آپ بھی کیا ہے کہ یہ آپ ایک امانت ہوتی ہے دوستی، کہ آپ کا دوست آپ کے پاس مشورے کے لیے آیا ہے تو اس کو ٹھیک مشورہ دیں۔ اچھا دوست وہی ہے جو آپ کی امانت کی حفاظت کرنے والا ہے۔ راز بھی ایک امانت ہوتا ہے۔ جب ایک راز آپ کے پاس آ گیا تو اس راز کی امانت میں اگر آپ نے کوتاہی کی تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ نے ایک قابل سزا جرم کیا، ایسا جرم جس کی آپ کو سزا ملے گی۔ یہ امانت ہے، راز بھی امانت ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا دوست آپ کے ساتھ اپنا راز شیئر کرتا ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ اس کو پازیٹیو لیں گے، اس کی دلجوئی کریں گے، اس کو امید دلائیں گے، اس کو اللہ کے ساتھ جوڑیں گے، تو وہ کیا ہے؟ اس کا غم آپ ہلکا کریں گے۔ اور سب سے بہترین دوست کون ہے؟ اللہ۔ جب غم سے اتنا سینہ بوجھل ہو جائے تو تنہائی میں فوراً کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے، وضو کر کے اپنے رب کے پاس آ جانا ہے۔ دنیا کے دوستوں سے تو پھر بھی ڈر رہتا ہے نا کہ کہیں راز افشا نہ ہو جائے، تو ایک حد تک تو ہم دنیا کے دوستوں کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں، لیکن اس سے آگے پھر ہم شیئر نہیں کر سکتے۔ اس سے اگلی جو دوستی ہے پھر ہمیں اپنے رب کے ساتھ نبھانی ہوتی ہے، اور اسی وقت یہ دوستی ہم نبھائیں گے نا جب ہم نے اس کو اپنا دوست
مانا ہوگا، تسلیم کیا ہوگا، جب اس سے ہم دوستی لگا لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم کسی اور طرف نہیں دیکھتے. اللہ کے سوا اور کوئی مومن کا سچا دوست نہیں ہے. وما انت علیہم بوکیل. 9 پر ہم آئیں گے. کیا انہوں نے بنا لی ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کارساز؟ بس اللہ ہی حقیقی کارساز ہے، اور وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور جس بات پر تمہارے درمیان اختلاف رونما ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دو. یہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور میں اسی کی جانب رجوع کرتا ہوں. اب یہ 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، اور ان 2 آیتوں میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ حقیقی کارساز، حقیقی ولی، حقیقی دوست ہمارا اللہ ہے. ہم اس کے علاوہ اور کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے. اس کی اتنی قدرت ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو. اس بات کو جب ہم بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مردہ دلوں کو بھی وہی زندہ کرنے والا ہے. سخت نا امیدی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ہوں، اس میں بھی اگر روشنی کا کوئی چراغ روشن کرے گا تو وہ اللہ ہی کرے گا. ہر طرف سے انسان مایوس ہو جاتا ہے، وہ اس کی صحت ہو، وہ اس کی بیماری ہو، وہ اور اس کے معاملات ہوں، کہیں سے کوئی روشنی کی کرن بھی نہ ہو، تو اپنے رب کے حضور ہم مایوس نہیں ہوتے. ہم اس کو پکارتے ہیں. اور کون ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے جو بے قرار دل کی پکار کو سنتا ہے اور وہ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ وہی سنتا ہے جو سن کر تھکتا بھی نہیں ہے. اب دیکھیں، دنیا کے دوست تو تھک بھی جاتے ہیں، تنگ بھی پڑ جاتے ہیں کہ اس کے تو مسئلے ختم نہیں ہو رہے، اچھا میں کتنی اس کی باتیں سنوں. تو اللہ تو نہیں تھکتا. جتنی بھی ہم اللہ سے باتیں کریں، اللہ نہیں تھکتا. کرتے چلے جائیں. آپ دیکھیں، تنہائی میں کبھی بیٹھ کے دیکھیں، دل بہت رنجیدہ ہو، بہت ستایا گیا ہو انسان، اور جب تنہائی میں وہ بیٹھے، میں کہتی ہوں سب سے پہلا تو ایک سکون جو ہے اسی وقت آپ کو آ جاتا ہے جب آپ وضو کرتے ہیں. جب آپ غصے میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، پریشانی میں، آپ وضو کریں گے تو وضو کی ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ 50% آپ کی انگزائٹی ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر آپ نفل ادا کریں، اور نفل ادا کرنے کے بعد اپنے رب کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیں اور کہہ دیں کہ اللہ میں ہار گئی، میں بے بس ہو گئی، بس تو ہی میرا کارساز ہے. انت ولینا، تو ہی میرا ولی، تو ہی میرا دوست. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، تو ہی میرا مددگار. تو پھر کیا ہے کہ جب سرنڈر کر دیا اللہ کے آگے، اللہ کو اپنا ولی، اپنا دوست، اپنا کارساز مان لیا، جان لیا، تو پھر اللہ کے ساتھ ایک دل کا ایسا تعلق آپ کا اسی لمحے جڑ جائے گا کہ آپ اپنے دل کی ساری باتیں اللہ سے کریں گے، اور وہ باتیں کرتے چلے جائیں گے اور آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جائیں گے. اور وہ قیمتی موتی اس لمحے جو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اور اللہ کی یاد میں بہائے جا رہے ہیں، وہ ایک ایک آنسو میرا رب گنتا ہے، ان کا حساب رکھتا ہے. پھر ادھر سے فرشتے بھی نکل جاتے ہیں. ہم نے یہ حدیث ابھی پچھلے دنوں ہی پڑھی ہے نا کہ وہ ایک ایک آنسو، اس کا اجر روز محشر ملنا ہے مومن کو، جو صرف اللہ کی یاد میں بہایا گیا، تنہائی میں بیٹھ کے بہایا گیا. اس میں خالص صرف رب تھا اور کوئی نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا. رب کے لیے خالص ہو کے اس کی یاد میں بیٹھ کے ہم نے جو آنسو بہائے، وہ آنسو جہاں جہاں انہوں نے ہماری سکن کو چھوا، وہ سکن بھی محفوظ کر لی جائے گی جہنم کے عذاب سے، اور وہی آنسو جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اجر و ثواب کا باعث بن جائیں گے. ہمارے نامہ اعمال میں جب ان آنسوؤں کو رکھا جائے گا تو ہم خود حیران رہ جائیں گے کہ اتنے عمل تو ہم نے کیے ہی نہیں، اتنا وزنی حساب کہاں سے آ گیا. کوئی نہیں ہے اس دنیا میں جو ہمارے آنسوؤں کو گن سکے، اور وہ ہمارا پیارا دوست، پیارا ولی، پیارا کارساز ہمارے ایک ایک آنسو کو گنتا ہے. کتنی محبت ہے اس کو اپنے بندے سے. ہم اس محبت کو محسوس کر کے تو دیکھیں، اور جب اس محبت کا احساس ہمیں ہو جاتا ہے تو پھر دیکھیں کہ پھر عبادت جو ہے نا، پھر وہ کیسے ہمیں حلاوت دیتی ہے. پھر انسان بھاگ کے دوڑتا ہے
اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف دوڑتا ہے. تعداد اور گنتی نہیں رہ جاتی. پھر کیا رہ جاتا ہے؟ پھر بس تنہائی اور میں اور میرا رب. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں بھی کرتے ہیں. اور اللہ سے، جس کو اللہ سے باتیں کرنے کی عادت پڑ جائے نا، تو آپ دیکھیں کہ وہ دنیا سے کتنا بے نیاز ہو جاتا ہے. تو یہ معرفت کے راستے ہیں، اہل دل کے واسطے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، جس کو مخصوص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے، پھر وہ انہی خوبصورت راہداریوں پر چلتے چلتے اپنے رب تک پہنچ جاتا ہے. اور اسی جو 10 نمبر آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس بات میں تمہارا اختلاف رونما ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دو. یعنی اگر دو گروہ ہیں، ان میں اختلاف ہو گیا، دو دین والے لوگ ہیں، دو دین والی جماعتیں، ان کا بھی آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے نا، تو اس کے لیے آپس میں بحث مباحثہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے سپرد کر دو کا کیا مطلب ہے کہ اس کا فیصلہ کتاب اللہ اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں کرو. جہاں اللہ کا حکم آ گیا اس پر سر تسلیم خم کر دو. آپس میں دلیلیں نہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، بس اس کے اوپر خاموش. اور یہی ہے میرا اللہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 13 کا میں ایک طویل آیت ہے، اس کا ہم اگلا حصہ دیکھیں گے. اسی دین کو قائم رکھنا اور تفرقہ میں مت پڑنا. تفرقہ مت ڈالنا اس میں بہت گراں گزرتی ہے مشرکین پر وہ بات جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. اب اس بات میں اتنا اللہ تعالیٰ نے ایک راز ہمیں بتا دیا. ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں اللہ کی دوستی مل جائے. تو اللہ کی دوستی کس کو ملتی ہے؟ ہم چاہتے ہیں ہمیں ہدایت مل جائے، ہم سیدھے رستے پہ ہو جائیں. تو سیدھا رستہ کسے ملتا ہے؟ ہمیں تو قرآن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے. تو یہ تو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تو ہم تھوڑا سا گھبرا گئے کہ یہ تو اللہ کی تو وانڈی بڑی عجیب ہے، بھائی اللہ جس کو چاہے چن لے، تو ہماری کوششیں کدھر گئیں؟ تو یہاں اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کس کو چنتا ہے؟ جو کس کو ہدایت دیتا ہے، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. دیکھیں قرآن پڑھا جاتا ہے، کتنے لوگ ہوتے ہیں جو غور سے سنتے ہیں. رجوع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب اللہ کی بات ہو تو اس کو دھیان سے سنا جائے. اب ہمیں اتفاق ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں بعض اوقات بیان کے لیے، بہت ساری خواتین بیٹھی ہیں، جیسے آج کل رواج بن گیا ہے بھئی شادی ہے، شادی سے پہلے دعائے خیر کروا لی جائے. تو وہاں ایک تو عام درس کی محفل ہوتی ہے نا، تو اس میں تو پھر بھی تربیت یافتہ خواتین ہوتی ہیں، وہ تو رجوع کر کے بیٹھتی ہیں. لیکن جیسے ایک پبلک میں آپ بیان کرنے جاتے ہیں، تو پبلک میں جب آپ بیان کرنے جاتے ہیں تو لوگوں کے لیے جو 10 منٹ کے لیے بھی رجوع کرنا ہے نا، وہ محال ہوا ہوتا ہے، محال ہوا ہوتا ہے. ان کو اتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کیسے یہ بات سن لیں. اور اس وقت یعنی ہمیں ایفرٹ لگانی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے ان کو متوجہ کرنے کے لیے کہ بات تو سنو، کس کی بات ہے یہ، سنو تو صحیح. ایک بچہ اگر گم ہو گیا ہو نا، وہ گم ہے، پورا میلہ ہے، جتنا بھی سجا ہوا میلہ ہے، اور وہ بچہ اپنی فیملی سے بچھڑ گیا ہے، بچھڑ گیا ہے وہ بچہ، اور بڑا زبردست میلہ لگا ہوا ہے، جھولے ہیں، خوشنما چیزیں ہیں. وہ بچہ تھوڑی دیر تو ادھر ادھر ان خوشنما چیزوں میں اپنے دل کو بہلائے گا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ دہل جائے گا، وہ ڈر جائے گا کہ میرے گھر والے کدھر ہیں. وہ ان کو ڈھونڈے گا، اور کہیں سے اس کو اگر کوئی اعلان کی آواز سنائی دے تو اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے. وہ کہے گا کہ ہیں یہ کس کو ڈھونڈا جا رہا ہے، یہ کہیں میرے والدین ہی تو نہیں کر رہے اعلان، میرے بارے میں تو نہیں ہو رہا. تو یہ کیفیت ہوتی ہے انسان کی. ہم گھومے ہوئے ہیں نا، ہماری منزل کوئی اور ہے، آئے کہیں اور سے ہیں، گھر کہیں اور ہے. یہ دنیا تو ہمارا ٹھکانہ ہی نہیں ہے، یہاں تو ہمارا گھر ہی نہیں ہے. یہ دنیا تو دھوکہ ہے،
یہ دنیا تو فریب ہے. یہاں ہم بیٹھے ہیں اور کہیں سے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا اصلی گھر جہاں ہے وہاں کا رستہ کہیں بتایا جا رہا ہے تو مجھے بتائیں ہماری کیا کیفیت ہوگی. ہم بھاگ کے جا کے بیٹھیں گے اچھا بتاؤ پھر. تو یہ ہے رجوع کی کیفیت کہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات دی جا رہی ہیں، تو ہم فوراً جائیں، ہمارے کان کھڑے ہو جائیں، ہم بیٹھے اچھا بتاؤ کدھر ہے وہ گھر کا رستہ، جس گھر میں میرا مسکن ہے، جو میرا گھر ہے، جہاں سے مجھے کوئی نہیں نکالے گا. اور وہ ایسا گھر ہے جہاں جا کے میں نے قرار پکڑنا ہے. اس دنیا میں تو بے قراری کہاں ہے قرار اس دنیا میں؟ کوئی قرار نہیں ہے. سب کچھ مل بھی جائے تو پھر موت کا خوف ہے. یہ سب چھوڑ کے جانا ہے. اور کہاں جانا ہے؟ جہاں کا کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے. تو یہ جو باتیں ہیں یہ قرآن سے ہم نے سیکھنی ہے کہ جب اللہ کی بات ہو تو پھر ہماری کیا حالت ہونی چاہیے؟ ہم رجوع کریں، متوجہ ہو جائیں. اور پھر جب متوجہ ہوں گے تو میرا رب کیا کہتا ہے کہ جو میرے رب کی بات کی طرف متوجہ ہو گیا، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جب غور سے سنیں گے، متوجہ ہو جائیں گے تو پھر اس کا رحم بھی ہوگا، اس کا کرم بھی ہوگا، اور پھر امید ہے کہ ہم بھی چن لیے جائیں. اللہ یختص برحمتہ من یشاء. جہاں پر چنے جا رہے ہیں ان لوگوں میں تو جا کے بیٹھے ہیں، ان کے پیچھے ان کی اوٹ لے کے ہی بیٹھے تو صحیح نا. تو انشاءاللہ کرم ہی کرم ہو. اور بات ہم نے پیچھے پڑھی تھی کہ تفرقہ بازی، جہاں بھی فرقہ بندی آ جائے وہاں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے اوپر اور اللہ کی جو تعلیمات ہیں اس کی جانب ہم نے رجوع کرنا ہے. اور وہ نہیں بٹے فرقوں میں مگر اس کے بعد ان کے پاس صحیح علم آ گیا، اور یہ تفرقہ محض باہمی حسد کے باعث تھا. اور اگر یہ فرمان پہلے نہ ہو چکا ہوتا آپ کے رب کی طرف سے انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دی جائے تو یہ فیصلہ ہو چکا ہوتا ان کے درمیان. اور جو لوگ وارث بنائے گئے تھے کتاب کے، ان کے بعد وہ اس کے متعلق ایسے شک میں مبتلا ہیں جو الک انگیز ہے، جو دکھ دینے والا ہے. لفی شک منہ مریب اس شک و شبہ کو کہتے ہیں جس سے دل میں ایک بے قراری کی کیفیت پیدا ہو جائے. ایسے ہوتی ہے نا، ہمارے اندر بھی کبھی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے نا کہ کسی مسئلے پر ہم الجھ جائیں، دینی معاملے میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ایک فرقہ ادھر کھینچ رہا ہے، دوسرا ادھر کھینچ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو کہیں ایسے ہوتا ہے کہ ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمارے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے اور ہم بھاگتے ہیں ادھر سے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں لگ رہا. بظاہر سب ٹھیک ہوتا ہے لیکن دل اندر سے گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ کچھ رستہ کہیں سے ہمارا گڈ مڈ ہو رہا ہے. تو ہمیں کہاں جانا ہے؟ ہمیں واضح رستے کی طرف جانا ہے. بس اس دین کی طرف آپ دعوت دیتے رہیے اور ثابت قدم رہیے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا، اور نہ پیروی کیجیے ان کی خواہشات کی، اور برملا فرما دیجیے کہ میں ایمان لایا ہر اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عدل کروں تمہارے درمیان. اللہ تعالی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا. ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. کسی بحث و تکرار کی ضرورت نہیں ہمارے اور تمہارے درمیان. اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے. اور جو لوگ حجت بازی کرتے ہیں اللہ کے دین کے بارے میں اس کے بعد اکثر حق شناس اس کو مان چکے ہیں، سو ان کی حجت بازی لغو ہے ان کے رب کے نزدیک، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے سخت عذاب ہے. بس اس دین کی طرف آپ دعوت دیتے رہیے. اس کی تفسیر میں پہلا قول یہ ہے کہ باہمی حسن و عناد کی وجہ سے لوگ مختلف فرقوں میں بٹ جاتے ہیں. ہر ایک کو اپنے آپ کو حق و صداقت کا ٹھیکیدار
سمجھنا درست نہیں۔ اے حبیب، آپ اپنی من موہنی ادا سے انہیں حق قبول کرنے کی دعوت دیں تاکہ وہ انتشار کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہونے سے بچ جائیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان کا مشار علیہ دین ہے جس کے اتباع کا حکم تمام انبیاء اور رسولوں کو دیا گیا اور جس پر کاربند ہونے کی آپ کو بھی ہدایت کی گئی ہے۔ فاستقم کما امرت، صرف اس دعوت کو قبول کر لینا ہی کافی نہیں ہے۔ اب یہ وہ آیت ہے، اس آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آیت پر عمل کرنا آسان نہیں ہے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، ثابت قدم رہیے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یعنی دین کی دعوت جب ملے تو پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان اس کو قبول کرتا ہے، اور پھر قبول کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ استقامت فوق الکرامت۔ شروع میں تو آپ کو سب بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ابھی آپ کو قرآن کلاس کی دعوت دی جائے گی، آپ آئیں گے، آپ کو بڑا اچھا لگے گا، بہت مزے آپ کہیں گے واہ مجھے تو بڑا قرآن سمجھ میں آ رہا ہے اور میں تو بڑی ہدایت کے راستے پہ چل پڑی ہوں۔ پھر کیا ہوگا کہ پھر جب فرما برداری کی بات آئے گی تو نفس کو تو فرما برداری اطاعت بہت گراں گزرتی ہے، تو نفس کیا کرے گا؟ نفس جب روک نہیں سکے گا نا آپ کو اطاعت و فرما برداری سے تو وسوسے ڈالے گا، اور پھر وہ وسوسے جو ہیں وہ دھیرے 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 آپ کو کیا کریں گے؟ سیدھے ٹریک سے ہٹا دیں گے۔ اور یہاں کیا حکم ہے کہ جب دین کے اوپر آؤ تو پھر ثابت قدم رہو، اور صرف اس دعوت کو قبول کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس پر ثابت قدم بھی رہنا ہے، اور نہ اتباع کیجیے ان کی خواہشات، اور برملا فرمائیے کہ میں ایمان لایا ہوں اس کتاب پر۔ کن کی خواہشات کی یہاں پر پیروی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے؟ نفس کے پجاریوں کی۔ آپ کا کام نہیں بلکہ ان احکام کی بجاوری آپ کا فرض ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ آپ کو اپنی من مانی جو انہوں نے تشریحات کی ہوتی ہیں نا، وہ آپ کو اس کی طرف لے کے جائیں گے۔ اچھا سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس پڑھتے رہو، اتنے قرآن پڑھ لو بخشے جاؤ گے، اتنے قرآن پڑھو گے روزوں میں اتنی نیکیاں ملیں گی، تو اتنی نیکیاں ملیں گی، تو یہ جو 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے تم لوگ ایک قرآن کلاس پہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو، تو اتنی دیر میں 20 منٹ میں تو ایک سپارہ پڑھا جاتا ہے، یہاں ایک سپارہ مکمل نہیں تم لوگوں کا ہوتا، ہم تو اتنی دیر میں اتنے سپارے پڑھ لیتے ہیں، اتنی تسبیحات کر لیتے ہیں۔ تو کیا اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ دین کو سیکھو، دین کو سمجھو۔ ایک آیت اگر ہم نے سمجھ لی، سیکھ لی، تو اس کا کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو ادھر ادھر کی بات ہم نے سیکھنی ہے، سننی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، یا ہم نے اللہ کی پیروی کرنی ہے؟ اللہ نے کیا کہا ہے کہ جب تم دین کو قبول کر لو، اس پر استقامت رکھو، اور استقامت بھی ایسے کہ پھر رب کی بات ہی سنو، پھر ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں سننی۔ جہاں اختلاف آیا اللہ کی طرف لوٹا دینا ہے، جب اللہ کے پاس اختلاف لوٹے گا تو اللہ کا حکم اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کا حکم سب کے لیے ایک ہے، سب کے لیے، سارے جتنی دینی جماعتیں ہیں ساری کی ساری ایک ہی قرآن کو فالو کر رہی ہیں، در حقیقت ان میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ ہاں فہم کا فرق ہو سکتا ہے، ایک چیز کو ایک طرح کسی نے سمجھا، کسی نے دوسری طرح، تو یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات یہ تو مزید تحقیق کا دروازہ کھولتے ہیں، اس سے کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، ہونی چاہیے۔ یہ دشمنیاں کب پیدا ہوتی ہیں مختلف جماعتوں میں؟ جب اپنا ذاتی مفاد آ جاتا ہے، جب نفس اندر آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، پھر دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، ادروائز تو کوئی بات ہی اختلاف کی نہیں ہے۔ جب قرآن ہی ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ہے، کلمہ ایک ہے، تو پھر کس بات کی لڑائی جھگڑا؟ پھر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ اگلے حصے میں اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ربنا، اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اللہ ہی تمہارا رب ہے۔ یعنی جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب جو فرقہ بندی میں اپنی اپنی جماعتیں لگ کیے بیٹھے، ان سب میں کیا ہے؟ سب کا رب ایک اللہ ہی ہے، اور جو کوئی عمل کرتا ہے، ہمارا عمل ہمارے لیے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، جو تمہارے اعمال ہیں وہ تمہارے لیے ہیں، کسی بحث و تکرار کی اس میں ضرورت ہی نہیں رہ جاتی، اور سب چیزوں نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔
سورہ شورا ہی کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 23۔ یہ وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ آپ فرمائیے نہیں مانگتا میں اس دعوت حق پر تم سے کوئی معاوضہ بجز قرابت کی محبت کے، اور جو شخص کماتا ہے کوئی نیکی ہم دوبالا کر دیں گے اس کے لیے اس میں حسن، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اچھا، اس آیت کا جو پہلا حصہ اس میں کیا کہہ دیا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوایا گیا ہے کہ جو میں یہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں مجھے اس پہ کوئی تم سے معاوضہ نہیں چاہیے سوائے مودۃ فی القربا، قرابت داروں کی محبت کے۔ اور یہاں پر قرابت داروں کی محبت سے کیا مراد ہے ہم دیکھیں گے اس کو اپنی تفسیر میں۔ مودۃ فی القربا آیت کا یہ مفہوم ہے کہ میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا لیکن تم آپس میں پیار محبت کرو۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ جتنے لوگ اسلام قبول کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت میں آ جائیں، مسلمانوں کی صف میں شامل ہو جائیں، پھر ایک دوسرے سے نفرت نہیں رکھنی، ایک دوسرے سے بغض آپس میں نہیں پالنا، آپس میں کیسے رہنا ہے؟ محبت کے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے نا کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے جو چیز پسند کرے دوسرے مومن بھائی کے لیے نہ کرے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر بڑا حق ہے، بڑا حق ہے۔ کیا کہا گیا کہ یہ مومن ایسے ہوتے ہیں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں ایک دیوار کی مانند، جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ اور پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ مومن مسلمان جو ہیں یہ آپس میں ایسے ہوتے ہیں ایک جسم کی مانند، کہ جسم کا اگر ایک حصہ تکلیف میں ہے تو پورا جسم بخار میں تپتا ہے۔ انفیکشن تو ایک جگہ ہوتی ہے نا، اگر انفیکشن ہمارے تھروٹ میں ہے تو بخار میں تو پورا بدن تپے گا۔ تو ایسے مومن ہوتے ہیں کہ ایک مومن کو کوئی تکلیف ہے تو سارے مومن اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، اور اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور اس کی اس تکلیف کو دور کرنے میں معاون اور مددگار بھی ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے، یہ ہم مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ ہر فرد دوسرے کے لیے دل میں ایک عجیب بغض رکھے ہوئے ہے۔ مومن مسلمان ایک ہی کتاب ایک ہی قرآن کو پڑھنے والے دل صاف نہیں ہے، دلوں میں نفاق جڑ پکڑ چکا ہے۔ ایک بندہ تکلیف میں ہے تو دوسرا کیا کہہ رہا ہے، تو بالکل اچھا ہوا اس کے ساتھ، اس کے اپنے اعمال جو ہے نا اس کے سامنے آئے ہیں، اس کے اوپر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے جو قرآن پڑھنے والے ہیں نا، ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہم قرآن کی آیتیں اس کے اوپر فٹ کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے، کہ دیکھو مصیبت ایسے تو نہیں، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اس کی، بھئی ہم اس کے لیے کیا دعا کریں، وہ تو کسی کی سنتی ہی نہیں تھی، وہ تو اتنی سرکش ہوئی ہوئی تھی، کیا دعا کرے بندہ۔ یہ باتیں ہوتی، ہم سے دعا بھی نہیں ہو رہی ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل اپنے مسلمان بہن بھائی کے اس درد کو محسوس ہی نہیں کر رہا۔ اگر وہ درد میں ہے اور ہمارا دل اس کے درد کو محسوس نہیں کر رہا تو لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ اٹ مینز کہ ہم اللہ کے مومن بندوں کی صف میں ابھی آئے نہیں ہیں۔ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے دوسرے مسلمان کا درد محسوس کرتا ہے۔ آج ہمارا دل دوسرے کا درد محسوس نہیں کر رہا۔ اگر دوسرے کے پاس ہم سے مال زیادہ ہے، کسی اور نعمت میں وہ ہم سے بڑھ کر ہے، تو ہم تو بغض اور حسد اور عناد میں ایسے تیر تلواریں تیز کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو بس یہ بڑی ضروری آیتیں ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنے اندر جھانکنا ہے اور اپنے باطن کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اور جو شخص کماتا ہے کوئی نیکی ہم دوبالا کر دیں گے اس کے لیے۔ اچھا، یہ جو کوئی نیکی کماتا ہے، یہ آیت اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے سیدنا صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ آپ کے دل میں اہل بیت کی از حد محبت تھی، اور آپ اپنی اولاد پر بھی خاندان مصطفی کو ہر لحاظ سے ترجیح دیا کرتے تھے۔ حسنہ
کیا ہے؟ نیک اعمال ہم دوبالا کر دیں گے اس کے لیے اس میں حسن، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا قدردان ہے۔ حسنہ سے مراد نیک اعمال ہیں، اور ان اعمال حسنہ کی، اب نیک اعمال کی جو فہرست لکھی ہے ادھر، وہ یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت۔ نیک اعمال میں سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ سب سے بڑی نیکی تو یہی ہے نا۔ اور جب نبی سے محبت ہوگی تو نبی کے اہل بیت سے محبت ہوگی، جب نبی سے محبت ہوگی، نبی کے اہل بیت سے محبت ہوگی، تو نبی کے اصحاب سے بھی محبت ہوگی۔ جس کو یہ نعمت بخشی جاتی ہے اس کے مدارج بلند سے بلند تر ہو جاتے ہیں۔ جو خوش نصیب اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں انہیں عشق مصطفی کی دولت سے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ عشق جو ہے یہ اللہ کی دین ہے، اپنی کوشش سے کوئی کسی سے محبت نہیں کر سکتا، عشق نہیں کر سکتا۔ محبت تو پھر بھی ہم کوشش سے چلیں، اپنے دل کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں یہ اچھی چیز ہے، ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے، محبت تو پھر بھی ہم اپنے آپ کو اس کے اوپر قائل کر لیتے ہیں۔ لیکن عشق جو ہے نا یہ بے انتہا، یعنی یہ اگلی حدیں ہیں، محبت کی اگلی حدیں ہیں، جس میں عقل جو ہے نا وہ محو تماشا رہ جاتی ہے، اور عشق کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ عشق کی دولت کب ملتی ہے؟ جب ہم ان محبتوں پر اپنا فوکس کرتے ہیں۔ جس دل میں عشق حبیب کی شمع روشن ہو جاتی ہے اسے محبت الہی کی شراب طہور کے جام پر جام پلائے جاتے ہیں۔ علامہ ثناء اللہ لکھتے ہیں، اسی لیے صوفیہ کرام نے فرمایا صوفی کو پہلے فنا فی الشیخ کا مقام حاصل ہوتا ہے، پھر وہ فنا فی الرسول کے درجے پر فائز ہوتا ہے، پھر وہ فنا فی اللہ کی منزل تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ فنا کا مطلب ہے محبت کی وہ کیفیت جب انسان اپنے محبوب کے ذکر کے وقت اپنی ذات کو بھی فراموش کر دے اور اپنے محبوب کے علاوہ اسے کوئی چیز نظر ہی نہ آئے۔ محبت کی اگلی ڈگری کہ اپنی ذات ہی فراموش، اور اس مقام پر کون تھے؟ سیدنا ابوبکر صدیق۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سب کچھ ہر لمحے نثار کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ وہ گناہوں کو بخشنے اور نیکیوں کو قبول کرنے والا ہے، اور آل مصطفیٰ کے گناہ بخشے اور ان کی نیکیوں کو قبول کرنے والا ہے۔ آل مصطفیٰ کے گناہ کو کون بخشنے والا ہے؟ اللہ ہی ہے جو قدردان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی۔ آیت ہے جی 25۔ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور درگزر کرتا ہے ان کی غلطیوں سے، اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی قبول کرتا ہے دعائیں ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے حق میں انہیں زیادہ اجر دیتا ہے اپنی مہربانی سے، اور کفار کے لیے سخت عذاب ہے۔ اس بات کو ہم نے کل بھی بہت اچھا سا پڑھ لیا تھا کہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، کسی بھی مسلمان سے، کسی بھی مومن بندے سے بھی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی خطا سرزد ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ایمان کا تقاضا یا اس کے مومن ہونے کا انعام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس گناہ کے شر سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ فوراً رجوع کرتا ہے، فوراً توبہ کرتا ہے، اور پھر اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ آگے ہے آیت 27، اور اگر کشادہ کر دیتا اللہ تعالیٰ رزق اپنے بندوں کے لیے تو وہ سرکشی اختیار کرنے لگتے زمین پر، لیکن وہ اتارتا ہے ایک اندازے سے جتنا چاہتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کے احوال سے خوب آگاہ ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے یہ بڑی ہی ایک امپورٹنٹ آیت ہے، اس لحاظ سے کہ آج
یہ بات ہمیں اکثر لوگوں سے سننے کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا کمی تھی، اللہ نے ہمیں کیوں تنگی دی، اللہ نے ساری نعمتیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو نان مسلمز ہیں، ان کے پاس اتنی نعمتیں ہیں اور ہمارے پاس نہیں ہیں، یا ہمارا فلاں رشتہ دار ہے، یا ہمارا فلاں بہن بھائی ہے، ہم سگے بہن بھائی ہیں لیکن وہ اس کو اتنا اللہ نے دے دیا اور میرے پاس کیوں کمی ہے۔ تو یہ جو کیوں ہے نا، اس کیوں کا جواب اللہ نے اس آیت میں دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر میں کشادہ کر دیتا رزق کو اپنے تمام بندوں پر، اللہ کے پاس کمی تو نہیں تھی نا، وہ کر سکتا تھا، وہ کر سکتا تھا، سب کو بیش بہا دے دیتا۔ تو اللہ کیا کہتا ہے، اگر میں ایسا کرتا تو وہ سرکشی کرنے لگتے زمین پر۔ تو اسی ضمن میں ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اگر اللہ تعالی تنگی دے دے، رزق کی بہت تنگی آ جائے تو وہ اپنا ایمان کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت فراخی دے دے تو وہ اپنا ایمان گنوا بیٹھتے ہیں۔ یہ اللہ کو پتہ ہے کون کتنا سنبھال سکتا ہے اور کیسے وہ اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اس آیت میں کیا فرمایا ہے، اگر وہ اپنے بندوں پر دروازے کھول دیتا، کشادہ کر دیتا تو وہ سرکشی کرنے لگتے زمین پر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کو اندازے سے دیا، لیکن وہ اتارتا ہے ایک اندازے سے جتنا چاہتا ہے، وہ اپنے بندوں کے احوال سے باخبر ہے، اس کو پتہ ہے اپنے بندوں کا۔ آگے ہے جی آیت نمبر 30، جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب پہنچتی ہے، اور وہ کریم درگزر فرما دیتا ہے تمہارے بہت سے کرتوتوں کو۔ یعنی جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی، حالانکہ بہت سارے ایسے اعمال ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں جو اس نے معاف بھی کر دیے ہوتے ہیں، پکڑ تو کسی ایک آدھ گناہ کی آتی ہے نا، بہت سارے وہ درگزر بھی کر چکا ہوتا ہے۔ ساری آگے امپورٹنٹ آیتیں ہیں لیکن ہم چلیں گے، ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 36 پر، 36 آیت کو سورہ زخرف کی، یہ ایک امپورٹنٹ آیت ہے، تھوڑا سا ہم اس کو سمجھ لیں۔ جو شخص دانستہ اندھا بنتا ہے رحمان کے ذکر سے، وَمَن یعش، اور جو کوئی پہلو تہی کرتا ہے ان ذکر الرحمن، رحمان کے ذکر سے، نقیض، تو ہم مقرر کر دیتے ہیں لہو، اس پر، شیطان، ایک شیطان، فہو لہو قرین، جو ہر وقت اس کا رفیق رہتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں کہ رحمان کے ذکر سے پہلو تہی کرنے سے کیا مراد ہے۔ ہم نے ذکر کو بہت اچھا سا پیچھے سمجھ لیا، اللہ کی یاد، دل ہی دل میں یاد، زبان سے اللہ کی یاد، عمل سے اللہ کی یاد۔ عمل سے اللہ کی یاد کیا ہے؟ 5 وقت اٹھ کے نماز پڑھنا، عملی جتنے عملی کام ہیں، عملی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرائض کیے ہیں، جیسے حج ہے، زکوٰۃ ہے، تمام فرما برداری کے کام یہ عملی اذکار میں آ جاتے ہیں۔ لسانی اذکار جو زبان سے، اور قلبی اذکار جو دل سے، تو یہ تمام ذکر کی قسمیں ہیں، یعنی اللہ کی فرما برداری کی حدود سے جو شخص پہلو تہی کرتا ہے، اب اس کے اوپر وبال کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ہم اس کے اوپر نقیض، مقرر کر دیتے ہیں۔ یہ نقیض کی جو تشریح لکھی ہے، جو معنی لکھا ہے مفسرین نے، وہ کیا ہے کہ اس ہول کو کہا جاتا ہے جو انڈے پر ہوتا ہے۔ انڈے کے اوپر جو ہول ہے، ہم دیکھیں کہ اس نے کس طرح پورے انڈے کو اپنے اندر سمویا ہوا ہوتا ہے۔ ہم انڈے کی زردی سفیدی تک نہیں پہنچ سکتے، وہ کتنا باریک سا ایک چھلکا ہے جس کے اندر وہ لیکوڈ ہے، ہم اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے، اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ باہر سے پانی بھی ڈال رہے ہیں نا تو وہ پانی بھی اس تک نہیں پہنچ رہا ہوتا۔ یوں شیطان اس کو ہر جانب سے گھیر لیتا ہے، ہر جانب سے۔ کس کو گھیرتا ہے؟ جو اللہ کے ذکر سے پہلو تہی کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے اللہ کے ذکر سے، اس کے اوپر یوں جیسے انڈے کے اوپر چھلکا پورے کا پورا اس کو، انڈے کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے، ایسے وہ بندہ اب اس دنیا میں تو رہ رہا ہے لیکن وہ شیطان کے نرغے میں ہے
اور وہ شیطان کیا ہوا ہے پھر؟ وہ شیطان اس کا قرین ہے. یعنی جو شخص ذکر رحمان سے اندھا بن جاتا ہے یا اپنی بینائی کی کمزوری کی وجہ سے انوار ربانی اور تجلیات رحمانی کی تاب نہیں لاتا، یا جو ذکر رحمان سے منہ پھیر لیتا ہے اور دوسری لغویات میں منہمک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم شیطان کو اس پر یوں مسلط کر دیتے ہیں جیسے انڈے کا خول انڈے کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوتا ہے، اور وہ بد نصیب مکمل طور پر شیطان کے سامنے سپر انداز ہو جاتا ہے. اس کی انفرادیت شیطان کی اطاعت و رضا جوئی میں کھو جاتی ہے. وہ شیطان کے پھیلائے ہوئے اندھیروں سے اتنا مانوس ہو جاتا ہے کہ اسے روشنی کی ایک کرن بھی ناگوار گزرتی ہے. اور شیطان کی یہ رفاقت پل دو پل کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ وہ زندگی بھر اس کا ساتھی بنا رہتا ہے. قرین ایسے ساتھی کو کہتے ہیں جو ہر وقت ساتھ رہے، جیسے وہ رسی سے بندھا ہوا ہو. تو یہ وہ آیت ہے جو زاد راہ کی ٹوکری میں رکھنے والی ہے، جس کو ہر لمحہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ شیطان کس طرح ہم پر مسلط کر دیا جاتا ہے اگر ہم رحمان کے ذکر سے پہلو تہی کرتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو رحمان کے فرما بردار بندوں بندیوں میں شامل کر لے. آمین ثم آمین. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی ہم اس سپارے کی باقی جو آیات ہیں ان کو دیکھیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.